الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المحمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ جمیعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا۔ مل کے سارے بھائی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج آپ احباب کے لیے چونکہ قربانی بہت قریب ہے، منگل کو عید ہے یہاں پہ ہماری، اور بدھ کو پاکستان ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جن احباب نے قربانیاں کی ہیں بہتر ہے کہ ان کو اپنی قربانیوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ایک ایسا فریضہ جو اسلام میں واجب کے طور پر لیا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ تو اسی لیے فصلی لربک وانحر جو آیا ہے، اس میں واضح طور پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہے میرے محبوب، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ تو قربانی اسی لحاظ سے احناف کے نزدیک واجب ہے، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ کو عرض کیا، اور باقی ائمہ بھی اس کے وجوب کا اقرار کرتے ہیں مختلف شروط کے ساتھ۔ اب یہاں پہ وہ چیز بیان کرنا مقصود نہیں، یہاں پہ آپ احباب کی خاطر میں نے یہ چند پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے ذہن میں کبھی کسی گوشے میں آتے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی اس بندے پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ اتنے مہنگے گھر ہیں، ملین دو تین چار ملین، اتنا تو کسی کے پاس نہیں ہوتا پیسہ، تو وہ قرضے ہم لیتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو بنیاد بنا پر کئی لوگ قربانیاں نہیں کرتے ہیں، جی سنا ہے جی ہم پر قرضہ ہو تو نہیں قربانی ہوتی ہے۔ قرضے کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ کیا قرضہ ایسا ہے کہ کوئی قرض خواہ آپ سے فوراً مانگ سکتا ہے، پھر تو قربانی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے، قربانی نہ کرے۔ لیکن اگر ایسے قرضے ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پہ قرضے لیتے ہیں، تو یہ قرضے یہ مدت متعین کر دی جاتی ہے، جی 10 سالوں میں 15 سالوں میں ہم نے اتنا کر کے دینا ہے، تو یہ اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ ایک آسانی کے ساتھ یہ ہم ہر مہینے دیتے رہتے ہیں۔ تو جب ہر مہینے ویسے سال کے 11 مہینے اس کو ادا کرتے رہتے ہیں، تو اگر 12واں مہینہ آ جاتا ہے تو اس میں اگر قرضے کی شکل لگا کر انسان یہ کہے کہ مجھ پر قرضہ چونکہ ہے اور قربانی نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لیے قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب ایک فیملی میں اور پھر بالغ بھی ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کے محبوب کے حدیث پاک ہے، اللہ کے ہاں قربانی کے جانور سے ذبح کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں، یعنی خدا کو محبوب جانور کا خون بہانا ان ایام میں بہت محبوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اس مد میں قربانی کریں، کیونکہ رب کے ہاں سب سے زیادہ بہترین عبادت ان ایام میں یہ ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب دوسرا ایک ہی مسئلہ یاد رکھیں، یہاں ابھی تو یہ سسٹم اچھا بن گیا، مثال کے طور نارمے میں 20 تاریخ کو عید ہو رہی ہے، پاکستان میں 21 کو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان والے اگر قربانیاں آپ کی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی عید ہو جائے گی، آپ کا عید کا دن گزر گیا۔ لیکن ایک پاکستان میں ابھی فتویٰ، میں نے بھی اپنی جو مفتیان کرام ہیں، میں جہاں سے فارغ التحصیل ہوں، میری خود ان سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قربانیاں بھیج دی ہیں، ایک ہی دن میں عید ہے، لیکن عید کا فرق ہو جاتا ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، پہلے دن میں اگر عید میں فرق بھی ہو جائے تو جہاں آپ قربانی اپنی بھیج رہے ہیں وہاں اگر عید ہو جاتی ہے تو عید کے بعد قربانی جائز ہے۔ یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ ضرور باقی رہ جاتا ہے کہ قربانی کے ہیں 3 دن، اب ان 3 دنوں میں ہمارا بن گیا چوتھا دن وہاں کا ہے، تیسرا دن اب جیسے ابھی 21 اور 22 کو 20 اور 21 کو ہو رہی ہے، تو وہاں کا چوتھا دن بے شک عید کا دن ہے، لیکن آپ کا عید کا وہاں تیسرا دن ہے، آپ کا چوتھا دن شمار ہوگا۔ اگر اس دن آپ کی قربانیاں ہوئیں تو آپ کی قربانیاں نہیں ہوگی۔ ایک طبقہ
قربانی کے دنوں میں اور میلاد کے دنوں میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے کہ جن کو مخلوق خدا اور دکھیارے لوگ صرف میلاد پاک میں اور قربانی میں یاد آتے ہیں کہ غریب ہیں، دکھیارے ہیں، یار کسی غریب کی بیٹی کا جہیز کا سامان کر دیں، کسی کی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں، فلاں بھوکا مر رہا ہے۔ سال کے بعد 11 مہینے ان بیچاروں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، صرف اسی مہینے میں ان کی یاد بھی آتی ہے یا میلاد پاک میں یاد آتی ہے لوگوں کو۔ تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ شریعت میں ہر مومن مسلمان کے لیے اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، وہ اپنے اقربا کا خیال رکھے، پھر وہ ارد گرد کے علاقے کا خیال رکھے۔ اور الحمدللہ العزیز میں اس فیلڈ میں پڑا ہوا ہوں، میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا صدقہ و خیرات مسلمان کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا ہوگا، الحمدللہ العزیز۔ اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق بخشی ہوئی ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے غریبوں کا خیال عام بھی رکھ لیا کریں، اس دن بھی رکھ لیا کریں، لیکن قربانی کی قیمت کے بدلے کسی کو پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ قربانی کا قربانی ہی ہوگی اور وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اب ایک اور چیز، پہلی ذی الحجہ سے، میں نے پچھلے جمعے بھی غالباً اس سے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، پہلی ذی الحجہ جب چاند نظر آتا ہے ذی الحجہ کا، اس دن سے لے کر عید کی نماز تک ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ یہ مستحب عمل ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اپنے ناخن اور بال نہ کاٹا کرو، اس میں بڑا عجب ہے، بڑا اجر ہے وہ لوگ جو قربانیاں دے رہے ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک خوشخبری اور بھی سنا دی، جو نہ قربانی کی استطاعت طاقت ہی نہ رکھتا وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی اگر اس دن اس نیت سے بال اور ناخن نہ کاٹے اور عید کے دن کاٹے تو اللہ کریم اسے قربانی جتنا ثواب عطا فرمائے۔ دیکھیں دین نے ہر آدمی کا خیال رکھا ہے، یہ ہم لوگ ہیں کہ دین کا خیال نہیں کرتے ہیں، دین نے ہر طبقے کا خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر یعنی کہ یا زید بیٹھا ہے، زید پر قربانی خود واجب ہے، لیکن زید وہ کہتا ہے نہیں اس دفعہ میں اپنے بھائی کے نام کی دوں گا قربانی، امی جان کے نام کی دوں گا، ابا جان کے نام کی دے دوں گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس آدمی پر خود واجب ہے قربانی وہ کسی اور کی ایکسٹرا دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اپنی ٹال کے کسی کی دے دے، اس پر پھر بھی واجب رہے گا، اس کا اپنا واجب نہیں ادا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ پہلے اپنی قربانی دیں جو آپ پہ واجب ہے، تاکہ کل آپ کا قربانی کا جانور، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے قربانی کا جانور یہ پلسرات پر سواری بنے گا، یہ پلسرات پر سواری بن کے آگے جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث پاک، ہر صدقہ کا مختلف ثواب ہے، ہر صدقے کا، اگر کوئی مال صدقہ کرتے ہیں تو اس کا مختلف ثواب ہے، اگر کوئی اور چیز صدقہ جاریہ کرتے ہیں مختلف ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت والے روز اپنے سینگوں اور کھروں اور پوری اعضاء کے ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کا بھی پہلا قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا تو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی ہے عظمت ہے۔ ایک دو چیزیں اور میں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اگر کوئی بھائی مسافر ہے، مسافر یہاں سے پاکستان نہیں، پاکستان ہمارا وطن اصلی ہے، ہم مسافر نہیں بن سکتے پاکستان کے، یہ یاد رکھیں۔ اگر کسی اور ملک میں بھی ہمارا گھر وغیرہ ہو تو پھر ہم اس جگہ کے بھی مسافر نہیں ہیں، یہ کلیئر میں کر دوں۔ مسافر اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر دے دیتے ہیں تو اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ اگر قربانی کا جانور لیا وہ مر گیا تو کیا کرے؟ اس کے بارے میں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے قربانی کا جانور جس نے لیا وہ مر جاتا ہے تو اگر وہ غنی ہے یعنی کہ مالدار ہے تو دوبارہ جانور لے گا، اگر مالدار نہیں ہے تو شریعت نے رائے دی ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بیچارے کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے منت مانگی یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں قربانی کروں گا، ایک منت مانگی یا اللہ میرا بیٹا اچھے نمبروں میں پاس ہو جائے، یا اللہ میری شادی ہو جائے میں قربانی کروں گا، تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے نا تو پھر اس پر 2 قربانیاں ہیں، منت والی قربانی سے ہی وہ دوسرا فرض جو واجب ہے وہ نہیں ٹلے گا، وجوب برقرار رہے گا، وہ 2 قربانیاں دے گا۔ اب میرے خیال میں یہ کافی ہو گیا ہے کیونکہ وقت کم ہے، باقی جو جتنے ہیں کافی یہ پوائنٹ تھے، لیکن باقی پوائنٹ انشاءاللہ عید
کی نماز میں بھی ادا کر دیں گے، کیونکہ ہماری قربانیاں ویسے بھی اگلے روز ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ٹرسٹ اوسلو ناروے کے زیر اہتمام پچھلے سال الحمدللہ 11 لگے تھے، لیکن اس سال آپ کی دعا سے اور احباب کے تعاون سے 22 کیمپ لگائے جائیں گے، 22 مختلف علاقوں میں، پشاور، آزاد کشمیر، خانے وال، گجرانوالہ، ملتان، مختلف علاقوں میں اس کی تمام تفصیل وہاں پہ موجود ہے، جہاں پہ مفتیان کرام اور علماء کرام کی نگرانی میں یہ تمام ذبح کے تمام مراحل طے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر غرباء میں اور مستحقین میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے گا۔ قربانی کا گوشت آپ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانت نہیں ہے، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، ایک آپ گفٹ دیں گے اپنی طرف سے، لیکن کوشش کریں ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دیں جو عام روٹین میں گوشت نہیں کھا سکتے۔ یہ حالات واقعات آپ کے سامنے ہی ہیں، پاکستان کے تو اور بھی ممالک ہیں، جہاں کہیں بھی آپ دیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی گوشت کی ترسیل کم از کم غرباء تک، مستحقین تک پہنچے۔ تقریباً ہمارے جو بیل جتنے بھی ہیں ہم نے ویسے پینڈنگ کر لیے ہیں، کیونکہ حصے اگر 1-2 آ جائیں تو مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، کیونکہ بیل میں یا تو 5 حصے ڈلنے چاہیے یا پھر 7 حصے۔ اب اگر کو بھائی کو 1 دیتا ہے تو میں 5 کہاں سے لاؤں گا، یہ 6 کہاں سے لاؤں گا، مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا چھوٹا جانور ہے، دمبا ہے، بکری ہے، یا پورے حصے ہوں اس کے پاس، وہ رابطہ کر سکتا ہے، ابھی بھی اس کی قربانی سیدہ فاطمہ زہرا ٹرسٹ کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے۔ میری باقاعدہ وہاں پیچھے تمام کیمپوں سے بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جی آپ عید کے دنوں میں بھی اگر اتنا وقت رہتا ہے کہ ذبح ہم کر لیں، تو پشاور کے کئی ایریے وہاں کے مفتیان کرام سے میرے رابطے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جانور آپ کا لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے جو میں نے بیان کی۔